بڑی سرکار کو ایک خاص قسم کی محبت تھی اپنی اس بیٹی سے، اس شہزادی سے۔ یہاں تک آتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی سفر کے اوپر جانے کا ارادہ کرتے تو سب سے آخر میں اپنے بیٹی کے ہاں تشریف لے آتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مل کے جاتے۔ جب باہر سے کسی سفر سے سرکار کی واپسی ہوتی، مدینہ شریف میں آتے، سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے جاتے، وہ بیٹی جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس سے ذرا یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بیٹیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا، الفت رکھنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور میرے آقا کا ایسا نرالا انداز تھا کہ جب سرکار بیٹھے ہوتے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی، پتہ سرکار کیسے خوشی کا اظہار کرتے؟ سرکار فرماتے مرحباً بابنتی، میری پیاری بیٹی خوش آمدید۔ اس انداز میں، اس ناز اور انداز کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو ویلکم کرتے، اور سرکار جس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوتے سرکار کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، اس کو بوسہ دیتے، چومتے، پھر اپنی جگہ کے اوپر اپنے پیارے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھا لیتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اگر آپ کا عشق رسول دیکھیں تو وہ بھی کمال ہے، کمال درجے کا عشق رسول۔ آتا ہے علماء نے لکھا کہ سرکار کی وفات ظاہری کے بعد کسی نے بھی آپ کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ تقریباً سرکار کی وفات ظاہری کے بعد 5-6 ماہ آپ حیات رہی، کسی نے مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، صرف ایک بار حضرت اسما فرماتی ہیں کہ میں نے مسکراتا ہوا دیکھا۔ اس کے علاوہ سرکار کی وفات ظاہری کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ کبھی بھی آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑی رنج و ملال میں تھی، یہاں تک کہ اتنا صدمہ آپ کو پہنچا سرکار کی وفات ظاہری کی وجہ سے۔ آپ فرماتی تھی کہ اگر یہ صدمہ دنوں کو پہنچ جاتا، دنوں کو ملتا تو دن راتیں بن جاتی، دن راتیں بن جاتی۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، عشق رسول کمال درجے کا، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ چلنے میں، انداز گفتگو میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، گفتار میں، ہر طریقہ کار میں آپ جتنی سرکار سے مشابہت رکھتی تھی نا، کوئی بھی نہیں رکھتا تھا۔ ایک یہ انداز آتا ہے نا حدیثوں میں کہ سرکار کی بارگاہ میں جب آپ آتی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، مرحباً بابنتی، کہتے خوش آمدید ہے میری پیاری بیٹی، اور ایک یہ سلسلہ سرکار بوسہ دیتے۔ یہاں تک بھی آتا ہے حدیث پاک میں، سرکار فرماتے ہیں کہ جب مجھے شوق ہوتا ہے، جب میں چاہتا ہوں جنت کی خوشبو سونگھنے کا، تو کیا کرتا ہوں؟ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں جب سے آپ کا نور جو ہے وہ میرے پیٹ میں آیا تو اس کے بعد 9 ماہ مجھے جنت کی خوشبو آتی رہی۔ اور میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ میری بیٹی انسانی شکل میں حوروں کی طرح، حیض نفاس سے پاک، مینسس سے پاک، یہاں تک کہ ایک وقت میں آپ کے شہزادے کی ولادت ہوئی اور دوسرے وقت میں آپ نماز ادا کر رہی تھی۔ عام عورتوں کی کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصہ آپ کو عطا فرمایا، یہ کرم عطا فرمایا کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں پاک اور خوب صاف ستھرا کر دے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جو انہیں ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ میرے آقا نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اور ان سے محبت کرنے والے جتنے بھی ہیں اللہ انہیں جہنم سے آزاد فرما دے گا، اللہ انہیں جہنم سے آزاد فرما دے گا۔